انگریز جانتے تھے ٹیپو سلطان کو ہرانا آسان نہیں، اس لیے انہوں نے نظام اور مراٹھوں کے ساتھ یعنی تینوں نے مل کر اس شہر کو گھیرنے کی کوشش کی، مگر ٹیپو سلطان کے پاس وہ چالاکی تھی جو دشمن سوچ سے بھی تیز تھی، اور ایک ایسی فوج جو ہر وقت موت سے کھیلنے کو تیار رہتی تھی۔ سال تھا 1799۔ تین طاقتیں مراٹھا نظام اور انگریز ایک ساتھ ٹیپو سلطان کے خلاف کھڑی تھی۔ دشمنوں کا سمندر مر پڑا تھا، لیکن قلعے کی دیواروں پر کھڑا ہر سپاہی کہہ رہا تھا جب تک سانس ہے شیر کا جھنڈا جھکے گا نہیں۔ بس پھر کیا تھا، مراٹھا گرز خوار ببنڈر کی طرح ٹوٹ پڑے۔ نظام کے فوج قلعے کے دروازوں پر ہتھوڑے برسانے لگے اور انگریز دور کھڑے اپنی توپوں کے گولوں سے قلعے کی دروازے کمزوری کر رہے تھے۔ میدان جنگ میں ہر طرف موت ناچ رہی تھی اور ٹیپو سلطان اور اپنی پوری طاقت سے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی بنائی ہوئی راکٹیں چلائی جو 2 کلومیٹر تک جا کر دشمنوں کے دلوں میں خوف اتار دیتے تھے۔ انہی راکٹوں سے ٹیپو سلطان نے دشمنوں سے افراتفری مچا دی۔ دشمن دہشت سے کانپ اٹھے، مگر غداری نے سب کچھ برباد کر دیا۔ قلعے کا ایک دروازہ بھیتر سے کھول دیا گیا، دشمن اندر داخل ہوئے اور حملہ کر دیا۔ مراٹھا نظام اور انگریز تینوں طرف سے وار کر رہے تھے۔ جنگ کئی گھنٹوں تک چلی، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، خون سے مٹی لال ہو گئی۔ اب ٹیپو سلطان بھی زخمی ہو چکے تھے، مگر شہر میسور میں تلوار نہیں چھوڑی۔ آخر کار انگریز گولیوں نے ان کی چھاتی چھلنی کر دی، وہ زمین پر گرے اور آخری سانس میں کہا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ اور شہر میسور شہید ہو گیا، مگر کہانی یہی ختم نہیں ہوئی۔ ان کی موت کے بعد ایک بڑا رہسیہ سامنے آیا۔ دشمنوں نے میدان جنگ کی تلاشی لی، انہیں ٹیپو سلطان کے لوہے کے راکٹیں ملی جنہیں دیکھ کر انگریز حیرت میں ہو گئے۔ ان کے کمانڈر نے کہا، یہ آگ کی تیر ہے، اس کے سامنے تو ہماری توپیں بھی کچھ نہیں، وہ راکٹیں برٹن لے جائے گی۔ اور پھر ٹیپو سلطان نے راکٹوں سے ہی یورپ میں نئی جنگ کی ہتھیاروں کا دور شروع ہوا، یعنی جس ہتھیار سے ٹیپو سلطان دشمنوں کو ہلا دیا تھا وہی ہتھیار آگے چل کر یورپ کی جنگوں میں استعمال ہوا، اور اسی راکٹوں میں یورپ نئی ہتھیار بنانے کا راستہ دکھایا۔ اتہاس گواہ ہے، ٹیپو سلطان کو تینوں طاقتوں نے مل کر مارا۔ مراٹھا کی سازش، نظام کی غداری اور انگریز کی گولیوں نے ان کا خون بہا دیا، لیکن وہ اپنے لوہوں سے مٹی میں ایسا رنگ بھر گئے جہاں سے ہندوستان میں پہلی بار آزادی کی چنگاریاں اٹھی۔ جی ہاں دوستو، آزادی کا پہلا نعرہ لگانے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی شہر محشور ٹیپو سلطان تھا۔ اگر اتہاس کی چھوٹی سی جھلک نے آپ کے دل میں جوش جگا دیا ہو تو اپنے الفاظ نیچے ضرور لکھیں اور اس شہر محشور کی بہادری پوری دنیا تک پہنچائیں۔